السلام علیکم ناظرین، ابتدائے رب کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سامعین کرام، آپ کا میزبان ملک ساجد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج میں جس سٹوری پر بات کرنے جا رہا ہوں، جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں، اس میں بہت سارے نام شامل ہیں، بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال بھی کیا، اپنی طاقت کا غلط استعمال بھی کیا اور ایک مظلوم خاندان کو زمین کے ساتھ لگا دیا۔ ایک مظلوم خاتون، ایک ماں جو پچھلے 5 سالوں سے اپنے بچے کو تلاش کرنے کی دعائیاں دیتی نظر آ رہی ہے۔ قصور اس کا صرف یہ تھا کہ اس نے کسی کے ساتھ بھلا کیا اور اس بھلے کی سزا اس کو اس طرح ملی کہ پچھلے 5 سالوں سے اس کا بیٹا بھی غائب اور وہ در بدر کی ٹھوکریں بھی کھا رہی ہے، اور اس کی جتنی جمع پونجی تھی وہ ہمارے اداروں کے کچھ افسران نے اس سے لوٹ لی۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں وہ ماں موجود ہیں اور ان سے ہم جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کی داستان ہم نے سننے کے بعد ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو انصاف دلوا سکیں۔ ہمارا کام ہے صرف اداروں تک آپ کی آواز کو پہنچانا۔ اصل معاملہ کیا ہے، کب یہ معاملہ ہوا، کس طرح ہوا، تھوڑا سا اونچا بولیے گا۔ جی بیٹا 2021 12 اکتوبر جی ٹھیک ہے۔ میرے بیٹے کا یعنی کہ نکاح ہوا، وہ لوگ چل کے آئے، جی خان کے رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں پہ گھر پہ آ گئے، بات چیت چلتی رہی۔ میں نے مطلب ان سے پہلے کوئی تعلق تھا آپ کا، رشتہ داری تھی؟ سال پرانا تھا۔ اچھا۔ ان کی ماں کے ساتھ ہمارا تعلق تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کے رشتے کو ہم نے اہمیت دی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں تو وہ عاشق بتاتا تھا اپنا نام، ماں بھی اس کو عاشق بلاتی تھی، اس کا نام صابر ہے۔ اچھا، اس کا نام صابر ہے؟ صابر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ لوگ اسی طرح میں نے بات کی، یعنی کہ وہ آ گیا میرے گھر پہ ود فیملی، ٹھیک ہے، ود فیملی آئے، ہم سو رہے تھے، ان لوگوں نے گیٹ کے بجایا، بیل آئی، میرے بچے باہر گیا، دیکھا، ٹھیک ہے نا۔ ان لوگوں نے بولا جی ماموں عاشق ہے۔ میں نے کہا بٹھا دو ان لوگوں کو روم کے اندر، بیٹھ گیا، اے سی آن ہو گیا، میں نے سب کچھ بھجوا دیا۔ میں اٹھی، میں نے کہا بھائی آپ لوگوں نے جو زیادتی کی ہے، اب بھابھی کو لے آتے، اب پوری فیملی، پوری بچوں کو لے آئے، فیملی کو لے آئے، پوری فیملی کو لے کے انسان ایک مرتبہ چونک جاتا ہے بھی پوری فیملی یہاں پر آ گئی ہے، کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے۔ میرے دل میں عجیب سے خیال پہلے سے آنے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ وہ اندر آ کے بیٹھے، خیر کھانا شانا کھا لیا، اور رونے بیٹھ گئے۔ وہ کہتے ہیں میں بیٹیاں لے کے آئی، آپ کی بیٹیاں میری نہیں ہیں، مہناز اور نشا آپ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ میں نے بچوں سے بات کی، بچوں نے کہا امی جیسے آپ کی مرضی، سوچ لیں، آپ بہتر جانتی ہیں، ہم تو نہیں جانتے نا۔ ہمارے ساتھ تو بس کبھی کبھی ملاقات ہوتی جب یہ لوگ گھر میں ہیں۔ تو قاری صاحب آ گیا، نکاح ہو گیا۔ ایک دن نکاح ہوا، اس لڑکی کے پاس چھوٹا سیل فون تھا، ٹھیک ہے، اس کی بیل آف تھی۔ جب بیل آف تھی رات کے 12 ساڑھے 12 بجے کے قریب، یہ کس لڑکی کے پاس تھا؟ مہناز کے پاس۔ یہ بھی مطلب ہے آپ کی بہو تھی؟ جی مہناز کے پاس تھا یہ سیل، تو بیل آف تھی، بہت سارے فون آنے لگ گئے۔ تو میرا بیٹا پریشان ہو گیا۔ میرے بیٹے نے کہا کہ یہاں فون کی آواز آ رہی ہے، اس کی بیل بھی آف ہے۔ تو میرے بیٹے نے جیسے اسے پوچھا، کہتے ہیں مسز یہ کہاں سے میم یہ فون آ رہا ہے آپ کے، آپ اٹھائیں، پک کریں۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی، کوئی بدتمیزی نہیں، کچھ نہیں کیا اس نے۔ تو میرے بیٹے نے نیچے کہا کہ آپ بیڈ کے نیچے آ جائیں۔ اس نے یہ گدا اٹھایا تو نیچے سیل فون پڑا تھا، موبائل نکل آیا۔ میرے بیٹے نے اٹھایا موبائل تو اسے کہتے ہیں یہ موبائل آپ کا ہے، وہ پھر بھی خاموش رہی۔ میرے بیٹے نے پلے کیا اور آواز اوپن کی، کہتا ہے میڈم یہ بات کرو کون ہے۔ آگے سے آواز آئی ہے، جیسے کال پہ جو بندہ کال کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مہناز تو نے اچھا کیا، ہمیں 3 گھنٹے ہو گئے ہیں، ہم ملک کی کوٹھی کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں۔